اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ سورہ توبہ 105۔ اور کہہ دیجئے عمل کرو کہ تمہارے عمل کو عن قریب اللہ اور اس کا رسول اور مومنین دیکھیں گے، اور پھر جلد ہی تمہیں غیب و شہود کے جاننے والے کی طرف پلٹا دیا جائے گا، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ آیات کا تسلسل منافقین کے بارے میں ہے، اور ان کے بعد ان لوگوں کا ذکر آیا جن لوگوں نے اہل نفاق کی طرح کا عمل انجام دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ اعتراف گناہ کی وجہ سے ان کا گناہ معاف ہو گیا۔ اس کے بعد حکم آیا وَقُلِ اعْمَلُوا، عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ عموماً قرآن مجید کی تعبیر میں ایمان اور عمل صالح کا ذکر آیا کرتا ہے ہمیشہ۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایمان اور عمل، جو ایک دوسرے کے ساتھ قابل تفریق نہیں ہے۔ ایمان ہو عمل نہ ہو وہ ایمان نہیں ہے، عمل ہو ایمان نہ ہو وہ عمل نہیں ہے۔ عمل کو قیمت ملتی ہے ایمان سے، اور ایمان کو ثبوت ملتا ہے عمل سے۔ اس آیہ مجیدہ میں عمل کا ذکر ہے صرف اور صرف، چونکہ سلسلہ کلام ایمان اور نفاق کے بارے میں تھا، اس لیے کہ منافقین کے مقابلے میں مومنین کا تو ہے وجود، لہٰذا عمل میں ایمان اور نفاق کا امتیاز جو ہے وہ عمل سے وجود میں آتا تھا، اس لیے یہاں صرف اور صرف عمل کا ذکر ہے۔ فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا، عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ عن قریب تمہارا عمل اللہ دیکھے گا اور اس کے رسول اور مومنین۔ یہاں قدیم مفسرین کے لیے ایک لفظ مقدر تسلیم کرنا پڑتا تھا کہ تقدیر یعنی محذوف ہے، یہاں پر نیت میں ہے کہ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ جَزَاءَ عَمَلِكُمْ، اللہ تمہارے عمل کی جزا دیکھے گا۔ جزا کا لفظ جو ہے وہ محذوف تصور کرنا ہوتا تھا، لیکن آج کل کے علوم کی پیش رفت کے پیش نظر اس کو محذوف تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس لیے کہ خود عمل جب وجود میں آتا ہے تو عمل جیسا کہ بہت پہلے کہا کرتا ہوں، عمل ایک مرتبہ جب وجود میں آتا ہے تو وہ عمل مٹتا نہیں ہے، انرجی ہے، عمل انرجی کے لیے معدوم ہونے کا تصور نہیں ہے، وہ ہمیشہ عمل باقی رہتا ہے انسان کے ساتھ۔ یہ بتایا کرتا ہوں نا آپ کو کہ انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ اگر نیک عمل ہے تو وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برا عمل ہے تو وہ آپ کی جان نہیں چھوڑتا۔ لہٰذا عمل خود عمل باقی رہتا ہے، اور انسان کو ثواب دینے والا بھی عمل ہے، اور انسان کو سزا دینے والا بھی خود انسان کا اپنا عمل ہے۔ یہ بھی بتا دیا آپ کو کہ کسی عمل کے اثر کو ختم کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اگر کسی اچھے عمل کو انسان اپنے برے عمل سے حبط کر دیتا ہے، جیسا کہ ہے نا بہت جگہوں پر کہ اپنی آواز کو رسول کی آواز پر اونچی نہ کرو، کہیں تمہارا عمل حبط نہ ہو جائے، عمل ناکارہ نہ ہو جائے، تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے نیک عمل کا اثر ختم کر دیا، جس کو حبط کہتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر کسی نے گناہ کیا تو اس نے توبہ کی، اور اس توبے کے نتیجے میں اس کے عمل کا اثر اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ یہ اچھے عمل کا اثر ختم کرنا اور برے عمل کا اثر ختم کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ضرور ہے۔ ان دو باتوں سے قطع نظر کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو حبط کر کے نیک عمل کا اثر ختم کر دیتا ہے، یا توبہ کی وجہ سے کسی کے برے عمل کا اثر ختم کر دیتا ہے اور معاف کرتا ہے، ان دو باتوں سے قطع نظر انسان کا عمل انسان کے ساتھ ہے ہمیشہ۔ اچھا عمل انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، برا عمل انسان کی جان نہیں چھوڑتا۔ قیامت کے دن جب حساب کتاب لیا جائے گا تو انسان خود اپنے عمل کو دیکھے گا۔ اس کو اسلامی تعبیر میں اعمال نامہ، صحیفہ عمل کے نام سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ، ایک ہے نا قرآن مجید میں کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ کتاب یعنی آپ کی زندگی کے پورے عمل جو ہے ایک ریل کی طرح سامنے آ جائے گا، اور اسے آپ خود پڑھ لیں گے۔ اقرأ کتاب کا کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب خود پڑھ لے۔ یہاں نہیں ہوتا کہ میں پڑھا ہوا ہوں یا پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ جو پڑھنا ہوتا ہے کسی لکھی ہوئی تحریر کو یا کسی لکیر کو پڑھنا نہیں ہوتا، وہاں اپنا عمل اپنے آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے۔ ہم نے پردے ہٹا دیا، پردے ہٹ جاتے ہیں۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری نگاہ بہت تیز ہے، آپ کو خود نظر آئے گی، ہر چیز نظر آ جائے گی۔ آپ کو اپنا عمل بنفس نفیس خود آپ کو اپنا عمل نظر آئے گا۔ فَسَيَرَ اللَّهُ، خدا کو تو نظر آتا ہے، خدا یعنی اللہ کو نظر آتا ہے کا مطلب یہ ہے اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ فَسَيَرَ اللَّهُ یعنی فَسَيَعْلَمُ اللَّهُ، اللہ کے علم میں آئے گا۔ اللہ کے علم میں تو آپ کا عمل وجود میں آنے سے پہلے موجود ہے۔ اگر یرا کا معنی جو ہے یرا بھی دیکھ لیا، یعلم کہہ دے، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک چیز ہے کہ کسی چیز کے وجود میں متحقق ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں محققاً آ جائے گا، وجود میں آنے کے بعد کا جو ہے علم ہے وہ آ جائے گا۔ یعنی فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ مَوْجُودًا، تمہارے عمل وجود میں آتے ہوئے اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا۔ وَرَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول بھی دیکھ لیں گے تمہارے عمل کو۔ ہر رسول اپنی امت کے لیے شاہد ہوا کرتے ہیں۔
تمہارا عمل جو ہے وہ رسول بھی دیکھ لیں گے۔ عمل کا مشاہدہ کرنا اللہ تعالیٰ کے مشاہدے کے بعد، اگرچہ یہاں پر فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اس طرح نہیں فرمایا فَسَيَرَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ عَمَلَكُمْ، اس طرح نہیں فرمایا کہ اس رؤیت کو رسول، مومن، اللہ ایک ساتھ نہیں رکھا، فاصلہ دے کر کے فرمایا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی رؤیت اور ہے، رسول اور مومنین کی رؤیت اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم قدیم سے معلوم ہے کہ یہ انسان کون سا عمل انجام دے گا اور کون سا عمل انجام نہیں دے گا، اللہ کے علم میں ہے۔ رسول کو جو علم حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے، وہ ذاتی علم صرف اللہ تعالیٰ کے علم ذاتی ہے۔ اس لیے ایک فاصلہ دے کر کے عملکم کے فاصلہ دے کر کے فرمایا کہ رسول بھی تمہارا عمل دیکھیں گے، اس لیے ہر رسول اپنے امت کے اعمال کا شاہد ہے، اور شاہد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ شہود کے منزل میں ہو، حضور کے منزل میں ہو۔ شہود اور حضور کے منزل میں ہو تو وہ گواہ بن سکتے ہیں۔ ہر رسول اپنے امت کے اعمال کے شاہد ہیں، لہذا ہر رسول کے سامنے وہ عمل آ جائے گا۔ والمؤمنون، تمہارا عمل اللہ دیکھے گا اور اس کے رسول دیکھیں گے، اور مؤمنین۔ یہ ایک مشکل مسئلہ ہو گیا مفسرین کے لیے کہ مؤمنین بھی دیکھیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ تمہارے عمل کا اثر دیکھیں گے، تم اچھے عمل کرتے ہو اس کے اثر جو ہے مترتب ہوتے ہیں، اچھے اثرات مترتب ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ اور رسول مومن سب لوگ دیکھیں گے۔ آپ اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تو گرد و پیش میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے، آپ کے عمل کا نتیجہ دیکھیں گے۔ لیکن یہ توجیہ جو ہے وہ بما لا یرضی بہ صاحبہ ہے، اس قسم کی توجیہ قابل توجہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ والمؤمنون سے مراد فرشتے ہیں، فرشتے چونکہ وہ بھی اہل ایمان ہیں، مومن ہوتے ہیں وہ لوگ۔ فرشتے تو آپ کے اعمال کے اوپر ناظر ہے، کرام کاتبین ہوتے ہیں، رقیب و عتید ہوتے ہیں۔ فرشتے آپ کے عمل کے اوپر گواہ ہوتے ہیں، شاہد ہوتے ہیں، ہر حرکت ہر جنبش جو ہے وہ لکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی علم ہے، واضح ہے۔ لیکن کبھی بھی قرآنی تعبیر میں والمؤمنون کہہ کر فرشتے مراد نہیں لیے گئے۔ یہ ایک تعبیر انوکھی سی تعبیر ہے، قابل قبول نہیں ہے کہ المؤمنون سے مراد فرشتے ہوں۔ رہتا ہے ہمارا نظریہ، امامیہ کا نظریہ، ہمارے نزدیک ہمارے ائمہ یہاں مراد ہے، چونکہ ہمارے ائمہ ہم نے جو آئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس میں ہم نے امت وسط سے مراد ہم نے اپنے ائمہ علیہ السلام کو لیا ہے۔ وہ ہمارے اعمال کے شاہد ہیں، خود رسالت مآب کی طرح، اور رسالت مآب کی گواہی جو ہے وہ اگرچہ ائمہ کی گواہی کے مافوق ہے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ رسول کی گواہی مافوق ہے ائمہ کی گواہی کے اوپر۔ یہاں بھی رسول کے ذکر، مومنون کا ذکر آیا، اس سے بھی ترتیب سے بھی اللہ تعالیٰ کی گواہی مافوق ہے رسول کی گواہی پر، اور رسول کی گواہی مافوق ہے مومنین کی گواہی کے اوپر، اور آخر میں ہر زمانے کا اپنے امام جو ہے وہ گواہ ہوتے ہیں، شاہد ہوتے ہیں اپنے زمانے کے امت کے اعمال کے اوپر، کیونکہ وہ روئے زمین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہے، وہ منصوص من اللہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے گواہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے عقائد ہیں، وہ ہمارے مسلمات ہیں، اس کے مطابق، اور ہمارے اپنے ائمہ علیہ السلام کی طرف سے روایات ہیں، نہیں کہ ہم اپنے مسلمات کی روشنی میں قیاس کرتے ہیں، یہ قیاسا نہیں ہے، معصوم کی طرف سے صریح روایت ہے
کہ یہاں المؤمنون سے مراد ہم لوگ ہیں، لہٰذا ہمارے اعمال کے اوپر گواہی دینے والے ہمارے ائمہ علیہم السلام ہیں، اور اسی بنیاد سے ہم ائمہ علیہم السلام کی شہادت اور گواہی کے ساتھ ساتھ ان کی شفاعت کے بھی قائل ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ وہ گواہی دیں گے، گواہی کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے شاہد بھی ہیں اور ہمارے شافع بھی ہیں۔ شفاعت کا ہم جب قائل ہیں تو شفاعت اس صورت میں ہو سکتی ہے جو ہمارے اعمال کے اوپر آگاہی رکھتے ہوں، کلی شفاعت۔ اگرچہ بعض جزوی شفاعت کے بارے میں ہے، علماء کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ کچھ لوگوں کی شفاعت کرے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اپنے ائمہ علیہم السلام کو شفیع بھی سمجھتے ہیں اور شہید بھی سمجھتے ہیں۔ شہید یعنی گواہی دینے والا، شاہد بھی سمجھتے ہیں، شافع بھی سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، یہ سلسلے تو تمہارا عمل کے اوپر نظر رکھنے والا اللہ ہے، تمہارا عمل پر نظر رکھنے والے رسول ہیں، تمہارے عمل پر نظر رکھنے والے مؤمنین ہیں، اور آخر میں نتیجہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، اور حساب کتاب اللہ کو دینا ہوتا ہے قیامت کے دن۔ باقی گواہ ہیں، آپ کے اعضاء و جوارح بھی تو گواہ ہیں آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف بھی، آپ کے اعضاء و جوارح بھی گواہ دیں گے۔ ان تمام گواہیوں کے بعد حساب کتاب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کے دینا ہے۔ حساب لینے والا خود اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک شخص نے کسی امام سے سوال کیا کہ قیامت کے دن حساب کتاب لینے والا کون ہوگا؟ امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہوگا۔ اس نے کہا اللہ خود حساب لے گا؟ جی اللہ تعالیٰ خود حساب لے گا۔ وہ خوش واپس چلا گیا۔ پھر بہت اچھا، خود اللہ حساب لیتا ہے تو وہ تو ارحم الراحمین ہے، ہم کو اتنا خوف نہیں ہے۔ کوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر حساب لینے والا آتا تو مجھے بڑا ڈر لگتا، اگر خود اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے مجھے کوئی خوف۔ حسن ظن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، یعنی اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا حسن ظن کا اظہار کیا، بہت خوش ہو گیا۔ اگر اللہ خود حساب لینے والا ہے تو مجھے خاص ڈر نہیں ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر خداوند عالم خبر دے گا تم کو کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ خبر دے گا یعنی نتیجہ دے گا، میں تمہارا حشر کیا ہونے والے، تمہاری قسمت کیا ہے، وہ نتیجہ جو ہے اللہ تعالیٰ خود حساب کتاب لے کر کے بیان فرمائے گا۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، مرجون ملتوی ہے، وہ چاہے انہیں عذاب دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کریں، اور اللہ بڑا دانا حکیم ہے۔ چند گروہ کا ذکر آتا ہے یہاں پر، ایک مؤمنین کا ذکر ہے، دوسرا منافقین کا ذکر ہے، تیسرا ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اعتراف گناہ کیا اور اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ تین گروہ۔ اب یہ چوتھا گروہ ہے، چوتھے گروہ کا ذکر ہے، جو نہ تو منافقین میں شامل تھے، جو عذر گھڑتے تھے کہ ہم کیوں نہیں گئے وغیرہ، نہ یہ لوگ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، بلکہ ان لوگوں نے آ کر کے رسالت مآب کی خدمت میں اعتراف تو کر لیا، اعتراف کر لیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا ہم توبہ کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں آ کر۔ ان کا کام مرجو، یہ مؤخر ہے،
ملتوی ہے، ارجا یرجی، ملتوی کرنے کو کہتے ہیں، ملتوی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم آنے تک۔ اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے دے، ان کی توبہ قبول نہ کرے، عذر قبول نہ کرے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے۔ کہتے ہیں یہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا معاملہ ملتوی ہے، مؤخر ہے، مرجون لامر اللہ، امر اور حکم خدا کے آنے تک ملتوی ہیں، یہ وہی 3 افراد ہیں جن کے بارے میں اگلی آیات میں ذکر آنے والا ہے۔ وہ لوگ ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس کے بعد فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، اللہ نے ان 3 افراد کی توبہ بھی قبول کیا، خلفوا، جو پیچھے رہ گئے تھے، جنگ تبوک میں نہیں گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، یعنی 50 دن تک ان کے لیے کوئی حکم نہیں سنایا گیا کہ ان کا حشر کیا ہوگا، ان کی توبہ قبول ہے یا توبہ قبول نہیں۔ کچھ لوگوں نے گھر بار چھوڑ کر کے الگ جگہ پر خیمہ ویمہ لگا کر کے وہاں بیٹھے رہے، اپنے ازواج کے ساتھ بھی الگ کر دیے گئے، بائیکاٹ بھی ہو گیا، سخت ترین حالات سے 50 دن تک۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، جب اپنی وسعت کے باوجود زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی، ثم تاب علیہم، پھر 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ، بعض روایات کے مطابق اس آیت کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جن کی توبہ قبول ہو گئی تھی 50 دنوں بعد۔ مرجون لامر اللہ، اما يعذبهم، یا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کرے گا، اور یتوب علیہم، واللہ علیم حکیم۔ بالآخرہ 50 دن تک جو لوگ صبر کرتے ہیں اور توبہ اور انابت کرتے ہیں، رسالہ معاب کے زمانے میں زمانے نزول قرآن تھا، اس وجہ سے ان کی توبہ کا انجام معلوم ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنے بارگاہ سے رد نہیں فرماتا، توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ بات ہوتی ہے توبے کی، اور 50 دن کیوں لگوایا؟ یہ لگوایا کہ معلوم کرنے کے لیے، اللہ کو معلوم ہے لیکن محقق عملاً وجود میں لانے کے لیے کہ یہ اپنے توبے میں سچے ہیں، صدق دل سے یہ لوگ تائب ہیں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ عمل وہی تھا جو منافقین والا تھا، اور ان کا بھی ندامت کا اظہار بھی کمزور تھا، جو اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھتے ہیں ان کی طرح بھی نہیں تھا، تو توبے کا طریقہ بھی کمزور سا طریقہ تھا، اس وجہ سے 50 دن کا وقفہ۔ یہاں سے ایک نتیجہ ہم لے سکتے ہیں کہ اگر انسان صدق دل سے توبہ کرتا ہے، سچائی کے ساتھ، وہ توبہ جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ ہم تو اپنے لفظوں میں جو توبہ کرتے ہیں وہ تو توبہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ جو صدق دل سے توبہ کرتا ہے ان کی توبہ جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ایمان کی کمزوری کے ساتھ توبہ کرتا ہے ان کی توبہ کی قبولیت میں بھی وقت لگتا ہے۔ یہ ہم کو یہاں سے اس آیت کے یا ان 2 فریق کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے عمل کیا ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگلی آیت ہے مسجد ضرار کے بارے میں۔ منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی مسجد قباء کے مقابل میں، اور رسالت معاب کو حکم ہو گیا تھا کہ اس مسجد کو گرا دو۔
اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔